نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفينا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز و دوستوں، 11 دسمبر جمعۃ المبارک کا بابرکت دن بعد از نماز عشاء، اسلامی تاریخ سے ہفتے کی رات، اور انگریزی تاریخ کی روح سے جمعے کی رات آپ حضرات کے سامنے اس وقت محمد خلیل عباسی ولد محمد جمیل عباسی کی شادی خانہ آبادی مدرسہ جامعہ حسینیہ، جو اس وقت پورے الحمدللہ سلا والی شہر کے اندر اور گرد و نواح کے اندر عظیم دینی روحانی درسگاہ سے پہچانا جاتا ہے. محترم و مکرم پیر جی محمد افضل صاحب حسینی دامت و فیوزہم، ان کا پرخلوص حکم بھائی محمد ندیم صاحب کا بار بار ٹیلی فون پر اصرار، جمعۃ المبارک کے دن آپ کو پتہ ہے خطیب حضرات جمعے کی نماز کے بعد ویسے سفر موقوف کرتے ہیں، پھر آپ کی دعاؤں کے صدقے سے شیڈول تاریخ پہلے سے طے شدہ ہوتی ہے، کہاں جانا ہے، کس وقت پہنچنا ہے.
تو میں حضرت پیر جی صاحب سے بھی عرض یہ کر رہا تھا، پیر جی صرف آپ کے منہ کو میں یہاں آ رہا ہوں کیونکہ میرا جہاں سے چلا ہوں کل میں نے وہاں سے 1 گھنٹے کی مسافت پر صبح دن میں پروگرام کرنا ہے، پھر ظہر کی نماز کے بعد کوٹ ادو میں، تو ادھر کا میرا تک ہی نہیں بنتا تھا آنے کا، لیکن مقدر یہاں تھا، رزق اللہ نے یہاں لکھا ہوا تھا۔ آپ حضرات کے ایمان والے چہروں کی میں نے زیارت کرنی تھی اور صاحبزادے محمد خلیل کی شادی کی خوشیوں میں نے شامل ہونا تھا، بھلا میں اپنے ارادے میں کیسے کامیاب ہو سکتا؟ تدبیر پر تقدیر غالب آ جائے، اسی کو تو اللہ کہتے ہیں کہ انسان کی سوچیں کچھ، انسان کا گمان کچھ، اور اس سوچوں کے مطابق انسان کے ارادے کچھ، ان ساری چیزوں پر اللہ کا فیصلہ غالب آ جائے، یہ تو ہے۔ اور اس بات کا انسان دل و جان سے اقرار کر لے کہ انسان اپنے ارادے میں، اپنے وعدے میں فیل ہے جب تک اللہ نہیں چاہے، اپنے کاموں میں انسان ناکام ہے جب تک اللہ اس کاموں کو پورا کرنا نہیں چاہے۔ جیسے انسان اپنے وعدوں اور اپنے کاموں میں ناکام ہے، اسی طرح زندگی کے دن رات گزارنے میں بھی انسان اپنی مرضی میں ناکام ہے۔ اس کا دن بھی اللہ کی مرضی کے مطابق گزرے گا، اس کی رات بھی اللہ کی مرضی کے مطابق گزرے گا۔ دنیا کے اندر دو روشنیاں ہیں، ایک کائنات کی روشنی، ایک انسان کی روشنی۔ کائنات کی روشنی یہ ساری چیزیں بنی نظر آ رہی ہیں، یہ کائنات کی روشنی ہے، اور انسان کی روشنی اللہ نے جو اسے نیک اعمال دیے ہیں، جب وہ اپنے نیک اعمال پر آ جاتا ہے تو انسان کی اعمال کی روشنی کائنات کی مصنوعی روشنیوں پر غالب آ جاتی ہے۔ اور جب انسان اپنے اعمال کی روشنی میں آگے بڑھنا شروع کرتا ہے تو پھر مرضی اس کی چلتی ہے، فیصلہ میں رب کا ہوتا ہے، ارادہ وہ کرتا ہے، مدد اس پر اللہ کی آتی ہے۔ اور جب کائنات کی روشنی سے انسان متاثر ہو کر اس روشنی کے مطابق چلنا شروع کرے تو اللہ اس کے ارادوں میں اس کو ناکام کرتے ہیں۔ بے شک مال والا ہو، اقتدار والا ہو، بے شک عزت والا ہو، شہرت والا ہو، وہ اس حال میں اس جگہ ناکام ہو کے رہے گا کیونکہ اس رخ پر چل پڑا ہے جس پہ اللہ چلنے پر راضی نہیں میرے بھائی۔ اگر اس کے جسم سے اعمال سیئہ جس پر اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، اگر وہ اعمال نکلنے لگ جائیں تو اس کا اثر کائنات کی روشنی پہ پڑتا ہے۔ اگر انسان زنا کا ارتکاب کرنے لگ جائے اور زنا کا عادی بن جائے تو اس کا اثر اس کے رزق پہ پڑے گا۔ یاد رکھنا، جس کے رزق میں تھوڑا ہے سمجھ لو معاملہ گڑبڑ ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر آدمی اسی برائی کے اندر مبتلا ہو۔ جتنا زنا عام ہوگا کرنے والوں کے گھروں سے اللہ رزق اٹھا لے گا بھائی۔ اور جب لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے اللہ آسمانوں سے بارشیں برسانا بند کر دیں گے۔ تو معلوم ہوا انسان کی بدعمالی کی روشنی کائنات پہ پڑی تو کائنات کی روشنی کی چیزوں کو متاثر کرنا شروع کر دیا۔ اسی طریقے سے میرے عزیزو شادی بیاہ اور غمی خوشی یہ بھی میرے عزیزو اللہ کا ایک تجوید کردہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس امت کو طریقہ بتلا دیا گیا۔ اسلام آباد میں کیوں نہ ہو، سیلا والی میں کیوں نہ ہو، پاکستان یا پاکستان سے باہر کو کیوں نہ ہو، اپنی بیاہ شادی میں، اپنی غمی میں، اپنی موت میت میں طریقہ محمدی لائے گا تو اس پہ خدا کی رحمت آئے گی، ورنہ اللہ کا اس پر کوئی وعدہ نہیں میرے بھائی۔ ایک تو تمام مجمع سے عرض کروں گا کہ خدا کے واسطے اس موسم میں اگر نماز نہیں پڑھی، ہو عجیب بات میرے بھائی یاد آئی، باپ بیٹا باپ کی نافرمانی کرے، باپ کہتا ہے میرے سامنے چھوڑ جا، خبردار دسترخوان پہ نہ بیٹھیو، تجھے شرم نہیں آتی کس منہ سے میرے سامنے آ کے دسترخوان پہ روٹی کے ٹکڑے ٹکر ٹکر کر کے کھا رہا، اٹھ یہاں سے۔ جب باپ اپنے دسترخوان پہ اپنے بیٹے کو بٹھانا برداشت نہیں کرتا تو بندہ اللہ کی نافرمانی کر کے اس کے دسترخوان پہ بیٹھتا، اسے شرم نہیں آتی؟ فجر کی نماز کا سجدہ نہیں کیا،
اسے صبح دسترخوان پر ناشتہ انڈے پروٹھے مانگتے ہوئے اور دیسی گھی کے تڑکے لگوائے ہوئے دال اور اسی طریقے سے چائے مانگتے شرم نہیں آتی؟ ظہر کی نماز کا سجدہ نہیں کیا، دوپہر روٹی کھاتے شرم نہیں آئی؟ 5 نمازوں کا انکار کیا، رات کو اس سے بستر پر نیند مانگتے شرم نہیں آ رہی، سکون مانگتے روٹی مانگتے شرم نہیں آتی؟ یہ کیسا اللہ کا بندہ ہے جو اس کی توحید کا دم بھرتا ہے، اس کے نبی کی محبت کے نعرے زبان سے اس طرح لگاتا ہے کہ جان لینے پر بھی تیار اور جان دینے پر بھی تیار، لیکن جب اپنی ذات پر باری آ جائے تو پھر سر جھکا کے کہتا ہے کیا کریں جی، برادری کو بھی تو دیکھنا ہے، کیا کریں جی، خاندان کو بھی تو دیکھنا ہے، لوگ مجھے کیا کہیں گے، بیٹے کوئی تیرے 10 تھوڑی تھے، بیٹا تیرا 1 تھا، یہ تو کون سے مولوی کے چکر کے اندر آ کے پھنس گیا، یہ تو کوئی شادی کا پروگرام نہ ہوا، یہ تو کوئی قرآن خوانی ہو گئی۔ یاد رکھنا جتنے شادی خانہ آبادی میں محمد خلیل کی آئے ہوئے ہو، اس کے اثرات آنے والے وقتوں میں اس کی زندگی کے اوپر دیکھنا۔ ہاں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، جس کام کی ابتدا اللہ کے نام سے ہو جائے مجال ہی نہیں وہ کام بے برکتہ ہو، مجال ہی نہیں شیطان اس کام میں آ کے روڑے اٹکائے، مجال ہی نہیں جس کام کی ابتدا اللہ کے نام سے ہو جائے اس کام کے اندر کوئی مین میخے نکالے، مجال ہی نہیں اس کام کو کسی بد نظرے کی نظر لگ جائے، مجال ہی نہیں شیطان آ کر اس کام کے اندر کام کرنے والوں کو بہکاوے۔ کیوں؟ ابتدا اللہ کے نام سے کی تو اول سے لے کر آخر تک اللہ کی مدد اس کام میں شامل حال ہو گئی۔ انسانی زندگی کے اندر ایک شادی ہے تو سب سے بڑا اہم موڑ اور سب سے بڑا اہم موقع، زندگی کا اہم حصہ ہوتا ہے، جسے آدمی یہ کہتا ہے کہ بار بار تھوڑی ہونی ہے، ایک دفعہ کر لو۔ دوست کہتے ہیں فکر نہ کر، مہندی والا فنکشن میرے ذمہ میں، کوئی کہتا ہے ڈھول والے مجھے پتا ہے کہاں سے لے کے آؤں گا، رقاصہ ہے میں لے کے آؤں گا، چلو بھی چلو۔ اور یاد رکھنا جوانوں تم بھی توبہ کر لینا، یقین جانو میں ایسے ایسے موقع پر شادی کے اس ہفتے میں 3-4 جگہ ہو کے آیا ہوں جہاں اللہ رسول کے نام کا نام و نشان کہیں نہیں تھا، لیکن اللہ والوں نے اللہ والوں کی برکت سے توبہ کی اور آئندہ ان گناہوں سے بچنے کے ارادے کیے، اور اب الحمدللہ باشعور ہو رہے ہیں لوگ، اب ناچ گانے سے توبہ کر کے ایسے پروگراموں سے اپنے کاموں کی ابتدا کر لیں گے۔ بھلا مجھے ایمانداری سے بتلاؤ ایک بات، وقت مختصر ہے، سارے مہمان تشریف لا چکے ہیں، مجھے ایمانداری سے ایک بات بتلاؤ کہ تم کسی کی غیر کی بیٹی کو نچاؤ اور اس بات کی امید رکھو جو میرے گھر بیٹی آئے گی وہ ساتھ ساتھ پردوں میں چھپی رہے گی؟ یاد رکھ، اگر تو کسی بیٹی کا برقع اتروائے گا موت نہیں آئے گی جب تک تیری بیٹی کے اللہ نہ کرے کپڑے نہ اتر جائے۔ سمجھ کیا رکھا ہے؟ اس کے ساتھ ٹکر لے رہے ہو، اس کے ساتھ بغاوت کر رہے ہو جو ایک جھٹکے میں انسان کو زمین کے نیچے پھینک کے رکھ دیتا ہے۔ 1 منٹ لگتا ہے، 1 منٹ۔ تم نے 4 دن پہلے اوکاڑے رنالے خرد کی خبر نہیں پڑی، 4 دن پہلے رنالہ خرد کی تم نے خبر پڑی؟ صبح 10 بجے برات جانی تھی، 8 بجے دولہا شہر میں تیار ہونے کے لیے آیا، وہ ہاتھ کے اندر چھاتی کا کنگن بھی پہن رکھا تھا، بیوٹی پارلر سے تیار ہوا، واپس جا رہا تھا، کپڑے استری، ہار پھولوں کا گلاب والا تیار تھا، براتی دروازے پر آ رہے تھے، گاڑی جس برات کے اندر گاڑی کے اندر برات جانی تھی دروازے پہ پی پی کر رہی تھی، دولہا کہاں، دولہا کہاں، دولہا کہاں؟ آدھے گھنٹے کے بعد اطلاع آئی اب وہ نہیں آئے گا۔ براتیوں سارے جنازے کی تیاری کرو، ٹرک سے ٹکر ہو گئی، جا بھاگ ہو گیا۔ یہ 4 دن پہلے کی رنالہ خرد کی خبر ہے۔ سونا گبرو جوان چرپائی پہ لیٹا ہوا تھا، اس کے پیر چرپائی سے اتنا لمبا قد چرپائی سے باہر آ رہے تھے، وہ ہاتھ کے اندر اس کی ماں نے جب اسے دیکھا ہوگا، آج تک اس کی بہنیں اس کی شیروانی اس کے کلے کو دیکھ کے روتی نہیں ہوگی؟ اس لیے کہا جاتا ہے گر جوانی توبہ کردم شیوائے پیغمبری، گر جوانی توبہ کردم شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم سبد پرہیزگار۔
فرمایا جوانی کا ایک سجدہ، جوانی کا ایک مرتبہ زبان سے یہ کہہ دینا اللہ مجھے معاف کر دے، اتنا پروردگار عالم کو پسند آتا ہے۔ مشرق سے لے کر مغرب تک جتنے اس حصے میں قبرستان ہے، بندہ یوں کہ اللہ معاف کر دے، اللہ جل شانہ سارے قبرستان والوں کا عذاب قبر معاف کر دیتا ہے۔ ساری زندگی بڑھاپے میں روتا رہا، ساری زندگی بڑھاپے میں سجدہ کرتا رہا۔ جوان نے آسمان کی طرف دیکھ کے ایک مرتبہ کہہ دیا الہ العالمین میں اپنے گناہوں سے شرمندہ ہوں، اللہ کو اتنا پیار آتا ہے۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، فرمایا بندے معاف بھی کر دیا، بعض مرتبہ میری رحمت تجھے اتنا سینے سے لگا لیتی ہے کہ میں تیرے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیتا ہوں۔ جوانی اللہ کی نعمت کو سمجھ کے گزارے کہ اللہ کی نعمت ہے میرے اوپر، اور یہ ایک مرتبہ آتی ہے، بار بار نہیں آتی۔ اس کے آنے کا پتہ ہے، پہلے بچپن آئے گا، لڑکپن آئے گا، پھر انسان پر جوانی، پھر شباب آئے گا، بڑھاپا آیا، ساری چیزوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ یہی موقع ہوتا ہے انسان شادی کرتا ہے۔ میرے عزیزو، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا، تو میرے عزیزو نبی نے سونے جاگنے کا طریقہ بتلایا، باتھ روم میں آنے جانے کا طریقہ بتلایا، دسترخوان پہ بیٹھنے اٹھنے کا طریقہ بتلایا، قمیض شلوار پہننے اتارنے کا طریقہ بتلایا۔ کہ یہ طریقہ حضور علیہ السلام نے نہیں بتلایا کہ شادی کے بندھن میں کیسے بندھنا ہے۔ آج پورا کفر، پورا اہل بیت باطل مسلمانوں پہ انگلی اٹھا رہا ہے۔ تمہارا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے اپنی دور زندگی کے اندر 11 شادیاں کی، بتاؤ حضور علیہ السلام کو 11 شادیوں کی کیا ضرورت تھی؟ جواب دو۔ ستاروں کا جوڑ توڑ بتانے والوں، آسمان بتانے والوں، سورج چاند کے بارے میں بتانے والوں، زمین کے بارے میں بتانے والوں، جہازوں کے بارے میں بتانے والوں، پانی کی مخلوق کے بارے میں بتانے والوں، پتھروں کے بارے میں ریسرچ کرنے والوں، بتاؤ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کیوں کی؟ اگر تم یہ بنیاد بناتے ہو کہ اللہ کے پیغمبر نے 11 شادی اس لیے کی، ہر قبیلے میں شادی کی، 11 قبیلوں کو آباد کیا تاکہ 11 قبیلوں کو آباد کیا جائے، دین کے پھیل جانے میں آسانی پیدا ہو جائے۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کی تو ایک بھی شادی کوئی نہیں، اس کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام اپنے کام میں ناکام ہو گئے۔ جس پیغمبر کی ایک شادی ہوئی، جس پیغمبر کی 2 شادیاں ہوئی، اس کا مطلب انہوں نے اللہ اکبر اپنے آنے کے مقصد کا انہوں نے حق ادا کر دیا۔ جس کی شادی نہیں ہوئی وہ حق نہ ادا کر سکے۔ میرے عزیزو، مطلب یہ نہیں کہ 11 شادیاں کرنے کے بعد 11 خاندانوں میں کنبے میں دین پھیل جائے۔ پروردگار عالم نے اپنے نبی کے لیے کنبے برادری کی قید نہیں فرمائی، فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، فرمایا جس نے میں ساری کائنات کا رب العالمین بنا دیا گیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد میں خدائی میں یکتا، قیامت کی صبح تک تو مصطفی میں یکتا ہے۔ 11 شادیاں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیوں کی؟ انسان کو واسطہ 11 قسم کی عورتوں سے پڑتا ہے۔ اللہ اکبر، 11 قسم کی عورتوں سے انسان شادی کرتا ہے۔ لوگ حیران ہوں گے مولوی صاحب، ہمارے سیرہ والی میں تو ایک ہی قسم کی عورت ہوتی ہے، وہ جو زیادہ زبان سے بڑبڑ کرتی پھرے، برقع اٹھا کے ادھر کو نکل جائے، برقع اٹھا کے ادھر کو نکل جائے، کبھی بیوٹی پارلر میں نظر آئے گی، کبھی کپڑے کی دکان پہ نظر آئے گی، کبھی سبزی والی دکان پہ نظر آئے گی، کبھی لنڈا بازار کے اندر نظر آئے گی۔ مرد کہاں بیٹھے جو دکان پہ ہیں، ان سے کام ہوتا نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں مجھے تو بازار کی خریداری ہے۔ بے شرمی کی بات ہے، لوگوں میں بیٹھ کے کہتے ہو تمہاری بھابھی سب کچھ کرتی ہے، میں تو کچھ پتا ہی کوئی نہیں۔ جس دن اس بھابھی نے عزت کا جنازہ نکال دیا، منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔
یہی وجہ اولاد بگڑ رہی ہے، یہی وجہ ہے کہ بچہ ماں کو کہہ رہا ہے امی جی بس کیا مصیبت ہے، آپ تو چپ ہی رہا کرو۔ عورت کا کام اولاد کو سنبھالنا تھا، سبزی لانا، ترکاری لانا، بجلی کے بل ادا کرنا، مالک مکان کا سامنا کرنا، سبزی لے کے آنا، کپڑے لے کے آنا، اور جتنے امور خانہ کے کام تھے یہ سارے کے سارے مرد کے ذمہ تھے کہ آدمی ان سے ہاتھ دھو کے بیٹھ گیا۔ جب سارا یہ بوجھ عورتوں پہ ڈال دیا، پھر بچہ روتا ہے، بیٹی کو کہتی ہے باہر لے جا میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ اگر تو اسے لنڈا بازار نہ پھراتا، خدا پاک کی قسم ہے اس بچے کو ماں کی پیار میں پلنے میں مزہ آتا، ماں کو خدا کی رحمت میں پالنے میں مزہ آتا۔ باورچی خانے میں دل نہیں لگتا، روٹی پکانے کو دل نہیں کرتا، تو میں فون کر کر کے کہتی ہے اجی دکان سے آتے ہوئے روٹی لے آنا، میرا دل نہیں کر رہا، میرے سر میں درد ہے۔ وجہ کیا پوچھی؟ سارا دن میں جرسیاں خریدتی رہی، سارا دن میں اس کے ناپ کے لنڈے کے بوٹ خریدتی رہی۔ واہ میری بیٹی، واہ میری بہن، تو نے تو اپنا معیار ہی ختم کر دیا۔ اللہ نے تجھے گھر کی مالکن بنایا تھا، اللہ نے تجھے گھر کی سردارن بنایا تھا، اللہ نے تجھے عزت والی عورت بنایا تھا، خدا کی قسم ہے تو نے گلیوں کا کوڑا بن کے اپنا معیار ہی تباہ کر دیا ہے۔ توجہ کرنا میری طرف، توجہ کرنا میری طرف، سردی کا موسم ہے، میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاؤں گا، میں نے یوں کر کے چادر لپیٹ رکھی ہے، میرے ہاتھوں کو سردی نہ لگے، میرے وجود کو جر سردی نہ لگے۔ ولی صاحب نے میرے عزیزوں ٹائم دیکھا 7 بج گئے، اب نماز کھڑی ہونے کا وقت آ گیا۔ ولی صاحب نے کہا پڑھو بھائی چلو تکبیر پڑھو، تکبیر پڑھی گئی، اقامت ہو گئی۔ ولی صاحب نے اللہ اکبر کہا، تو نے مجھے میرے چادر میں یوں کر کے ہاتھ اوپر کر لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شریعت کہتی ہے خبردار ہاتھ چادر سے باہر نکال، بلکہ ہاتھ ظاہر کر کے اللہ اکبر کہے، اپنے آپ کو اللہ کے آگے سرنڈر کر دے، دنیا والوں کو پتہ لگ جائے تو نے اللہ کے آگے اپنے ہتھیار ڈال دیے، تو اللہ کے آگے عاجز آ گیا، تیری طاقت اللہ کے آگے ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر، اپنے چادر سے ہاتھ باہر نکال، باری تیری بیٹی کی آئی، باری بہن کی آئی، باری بیوی کی آئی، امی جان کی آئی، پھپھی کی آئی، ماسی خالہ کی آئی۔ فرمایا جب تو نماز پڑھے گی سردی ہو یا گرمی، اللہ گرمی میں بھی چادر اتارنا برداشت نہیں کرتا، فرمایا سردی ہو یا گرمی جب تو نے اللہ اکبر کہنا ہے تو اپنے ہاتھوں کو چادر کے اندر رکھ کے اللہ اکبر کہنا ہے۔ میرے کا الہ العالمین، گھر کے اندر ابا موجود ہے، گھر کے اندر بھائی موجود ہے، گھر کے اندر شوہر موجود ہے، گھر کے اندر بیٹا موجود ہے، الہ العالمین مصلی پہ کھڑی ہے، میرے میں نہیں کھڑی، بد کمرے میں کھڑی ہے، عشاء کی نماز ہے، رات کا اندھیرا، سورج بھی بادلوں میں چھپ گیا، کبھی اللہ اکبر کہہ رہی ہے، اللہ اس کے ہاتھ باہر نکل جائے تو کیا ہوگا؟ فرمایا تمہارا اللہ بڑا غیرت والا ہے، میں نہیں چاہتا میری بندی یوں ہاتھ کرے اس کی بغلوں پر، اس کے سینوں پر، اس کی پسلی پر، باپ دادا کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو، شوہر کیوں نہ ہو، میں نہیں چاہتا جب یوں کر کے ہاتھ اٹھائے اس کے وجود پہ کسی کی نظر پڑ جائے۔ سلا والی والوں مجھے ایمانداری سے بتلانا، جو اللہ بندی کا جسم مصلی پہ نہیں دکھاتا وہ سلا والی کے بازاروں میں کیسے دکھائے گا؟ فرمایا جب رکوع کرنے کی باری آئے مرد رکوع کرے گا، اپنے بازوؤں کو اپنے جسم سے اپنی پسلیوں سے لہذا ذرا کھول کے وضو کریو۔ عورت کی باری آئی، فرمایا ذرا سکڑ کے رکوع کرنا، اپنے بازوؤں کو اپنے جسم کے ساتھ جوڑ کے وضو کرنا۔ میں اللہ نہیں چاہتا جب تو نماز جیسا سجدہ ادا کرے، نماز جیسا فریضہ ادا کرے، میں رب نہیں چاہتا تیرے اس کونیوں والی جگہ پر بھی کسی غیر محرم کی نظر پڑ جائے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ جو اللہ نماز کی حالت میں تیرے میرے بہن کے وجود کو اپنے باپ بیٹے بھائی کو دکھانا برداشت نہیں کرتا، وہ سبزی لنڈے بازار میں ترکاری والے گوشت والے کو تیرا وجود دکھانا کیسے برداشت کرے گا؟ انشاءاللہ بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ۔ 11 قسم کی عورتوں سے انسان شادی کرتا ہے، 11 قسم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سمجھ آ رہی بات کی بھائی؟ آ رہی ہے سمجھ؟ آج ہم ذرا اوپرے اوپرے ہیں، دور دور ہیں۔
انسان 11 قسم کی عورتوں سے شادی کرتا ہے. اب توجہ کرنا، کنواری سے کرے گا، طلاق یافتہ سے کرے گا، بیوہ سے کرے گا، اپنوں میں کرے گا، غیروں میں کرے گا، عمر میں چھوٹی سے کرے گا، عمر میں بڑی سے کرے گا، غریبوں میں کرے گا، امیروں میں کرے گا، مسلمانوں میں کرے گا، یا کافر کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر کے کرے گا. 11 قسم کی عورتوں سے شادی کرے گا. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 11 گھر آباد فرمائے. فرمایا او لوگو، اگر تمہیں بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنا پڑ جائے تو مجھے خدیجہ الکبریٰ کے گھر میں دیکھ لینا. چھوٹی عمر کی عورت سے شادی کرنا پڑ جائے تو صدیق کی بیٹی عائشہ کو میں محمد کے بستر پہ دیکھ لینا. اگر امیر عورت سے شادی کرنا پڑ جائے تو خیبر کے میدان میں صفیہ کو دیکھ لینا. اگر بیوہ سے شادی کرنی پڑ جائے، اگر غریبی سے شادی کرنی پڑ جائے تو ام حبیبہ اور جویریہ کو دیکھ لینا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہیں ہر قدم، ہر مقام پر، ہر جگہ میں محمد کی زندگی مبارک نمونہ اللہ نے تمہارے لیے بنا دیا ہے. 2 کام تم کر لو، ضمانت میں دے کے جا رہا ہوں. ہر وقت ممبروں پہ بیٹھتا ہوں، کوئی گلی کے تھلے پہ بیٹھے گا، کوئی چائے والے ہوٹل پہ بیٹھے گا، کوئی کسی سرکاری کرسی کے اوپر بیٹھے گا. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ صرف جمعۃ المبارک کے دن نہیں، پروردگار عالم روزانہ مجھے 4 5 مرتبہ اپنے نبی کے ممبر پر بیٹھنے کا اعزاز عطا فرماتا ہے. خدا پاک کی قسم ہے، گھر کا بستر اچھا نہیں لگتا مجھے، نرم صوفہ اچھا نہیں لگتا مجھے، اس ممبر سے پیار ہو گیا. اور اس ممبر کا تقاضا یہ ہے، موقع محل نہیں دیتا کرتے، جہاں موقع مل جائے اللہ اس کے رسول کی بات سنانے میں دیر نہیں کیا کرتے. شادی 6 چیزوں کا نام ہے، توجہ کرنا، آج تمہیں بتلا کے جاؤں گا. شادی 6 چیزوں کا نام ہے. 2 فرض ہیں، 1 واجب ہے، 3 سنتیں ہیں. پہلا فرض یہ، برات آ کے بیٹھ گئی، دولہا صاحب آ کے بیٹھ گئے، ولی صاحب نکاح کا فارم لے کے آ گئے، 2 شادی کے گواہ بنا لیے. ولی صاحب نے کہا محمد خلیل صاحب اور محمد جمیل صاحب آپ کا نکاح فلاں کی بیٹی فلاں فلاں سے اتنے روپے حق مہر کے عوض میں نے کر دیا، موجود ان گواہوں کے، کیا آپ کو قبول ہے؟ اس نے کہہ دیا جی میں نے قبول ہے. ولی صاحب نے آفر کر دی، اس نے آفر کو ایکسپٹ کر لیا. یہ پہلا فرض ہے. شادی کے 2 گواہ، یہ دوسرا فرض ہے. فرمایا ان دونوں میں سے ایک فرض بھی پورا نہیں کرے گا، اللہ کی عزت کی قسم شادی حلال کی نہیں ہوگی. باقی جو آپ کے یہ فارم ہے، جو بھی ہے، یہ سارا 61 کا آرٹیکل ہے قانونی. دو فرض شادی کے نکاح کے اندر. 2 چیزوں کی ضمانت دے دو. پہلی ضمانت یہ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، پہلی ضمانت یہ تم نکاح کا رواج مسجدوں کے اندر کرو. جب نکاح کیا کرو 4 آدمی بلا لیے، لڑکی والوں کے چلے گئے، برات سے 5 دن پہلے، برات سے 6 دن پہلے 4 5 آدمی بلا لیے، اور جی نکاح کر لیں. سنت عمل ہے. صحابہ کے نکاح مسجد میں ہوئے، نبی کا نکاح مسجد میں ہوا، نبی کی بیٹیوں کے نکاح مسجد میں ہوئے، صحابہ کی اولاد کے نکاح مسجد میں ہوئے. پہلا فرض یہ ہے میرے عزیزوں، نکاح کی تقریب اگر تم خدا کے گھر میں کرو گے کتنی رحمتیں تمہارے گھروں کے اندر آئیں گی. معززین مہمان تشریف لا رہے ہیں، ابھی انشاءاللہ عنقریب ان کی باری شروع ہو جائے گی. اللہ ان کا آنا سرزمین سلا والی پر مبارک کرے. بھائی آجیں آجیں ماشاءاللہ تشریف لے کے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر. شادی کے 2 فرض، نعرہ تکبیر. شادی کے 2 فرض. پہلا کون سا؟ ایجاب و قبول. اور دوسرا شادی کے 2 گواہ. پہلا فرض کون سا؟ ایجاب و قبول. اور دوسرا 2 گواہ. ہاتھ دوسرا کھوکر صاحب بیٹھے ہو سامنے، کھوکر صاحب ماشاءاللہ.
بڑے عرصے بعد پھنسے آپ، دور ہو آج ہمارے سے۔ شادی کے 2 فرض میرے بھائی، یہ سارے میرے اپنے ہیں۔ میں نے کہا نا آج اوپرا پن ہے، اتنا تو میں سسرال نہیں جاتا تھی، نہ سلا والی ہوں میں اللہ کے فضل و کرم سے نا محبت والی مہربانی۔ وہ جورو سن رہی سامنے دے کھڑی بھی، پیر جی کبھی آپ کی خلاف میں نے کوئی نہیں کہا، انہوں نے کہا پیر جی نے پکڑی۔ خدا ایک دیے، وہ بھی بھلی اللہ کرے، نصیبوں والی ہو، کہہ دو آمین۔ اللہ تمہیں 2 دے، تمہیں پتہ لگ جائے انشاءاللہ تعالیٰ بھی کرنا چاہیے۔ شادی کے کتنے فرض بھائی؟ شادی کے کتنے؟ سنت کے مطابق کرو گے۔ اگلا واجب، واجب یوں نہ سمجھ لیو واجب، واجب فرضوں کے قریب جو آج تک ہم نے کیا ہی نہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ پیر جی ایمانداری سے بتاؤ، محمد جمیل صاحب نے اتنا سارا خرچہ کیا، کم از کم 1 لاکھ روپیہ تو لگ گیا ہوگا، گو کہ ان کا اپنا ہے۔ اگر ہمارے جیسے ایسا رگڑا پھیرتے انشاءاللہ تعالی اگلا بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کا ادھاری نہ اترتا ٹینٹ والے کا۔ ہم تو کھری کھری سی بات کریں شاہ جی، میں تو بات دوسری آتی کوئی نہیں، 2 نمبری آتی کوئی نہیں اللہ کا۔ بابا جی یہاں بھی ہاتھ ہولا رکھے کرو، مولویوں کو نہ کہا کرو ہاتھ ہولا رکھو، یہ مذاق کی بات ہے، کسر کوئی بھی نہیں چھوڑتا اللہ کے فضل و کرم سے۔ جتنا تم ہنس ہنس کے دیکھ رہے ہو نا ماشاءاللہ ان سے 4 ہاتھ آگے ہو تم بھی اللہ کے۔ شادی کے اندر میرے عزیزو جو ایک واجب ہے، بڑے بڑے چودھریوں کو دیکھا، بڑے بڑے نمبرداروں کو دیکھا، بڑے بڑے رئیسوں کو دیکھا، کننا حق مہر لکھے جی، اور جو مرضی لکھ دو جی کوئی گل نہیں، جو مرضی لکھ دو کوئی گل نہیں۔ جہیز لینے میں کیوں نہیں کہتا جو مرضی دے دو؟ دودھ پلائی میں سونے کی انگوٹھی کو کیوں نہیں کہتا چاندی کی دے دو؟ ہم نے تو اپنی بچی کی شادی کی تھی 1 to 5 دیا تھا، تم کیا دو گے؟ پھانسی کا پھندا دیں گے جو انشاءاللہ پہن کے مرے گا۔ کم بخت ایسا زور ڈالتا ہے بچیوں پر، یہ کون سی شادی ہے؟ اجی ہم نے اپنے رشتہ داروں پہ ترس کھایا، ہم نے فلاں غریب کی بیٹی لے لی، اس غریب سے جا کے پوچھ تو صحیح، برات 400 آدمیوں کی لے کے آیا تھا، ابھی تک کھانے کا قرضہ ہی نہیں اترا ہے۔ دو فرضوں کے بعد شادی کے اندر واجب